انہوں نے سورہ والضحیٰ سے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ والی آیت پڑھی. سبحان اللہ. میں نے پھر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى والی آیت کو موضوع سخن کے طور پہ لیا. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور جب تک لب کشائی ہو حق اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ربیع النور شریف کا مہینہ ہے. الحمدللہ ربیع الاول شریف کے شروع سے محافلوں کا سلسلہ شروع ہے اور ابھی بھی جاری ہے اور الحمدللہ بڑے انتظام سے بڑے احترام سے عظیم الشان انداز میں محافل قائم کرتے رہے. الگ الگ انداز میں مختلف جگہوں میں محافل منعقد کرتے رہے. حاجی نظر محمد صاحب ان کا بھی ایک خاص اہتمام ہے اور خدمت ہے اور دوسرے احباب اہل سنت اپنے اپنے انداز میں مناتے رہے اور الحمدللہ تقریباً احباب جانتے ہیں میری پیدائش ہی یہیں پر ہے. پیدائش سے میں یہیں پر ہوں. بیچ بیچ میں ادھر ادھر آتا جاتا رہا, پڑھائی کے لیے جاتا رہا, واپس آتا رہا. چھوٹے عمر سے جب سے ہم پیدا ہوئے الحمدللہ میلاد کی محفلیں یہاں جاری ہیں. کوئی اس کو نہیں روک سکتا, نہ کبھی روک سکا نہ کوئی روک سکتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد تو اس وقت بھی یہاں مناتے رہے جب سب سے بڑا منافق اور غدار قسم کا شخص تھا اپنی قوم کے ساتھ جس نے غداری کی, مسلمانوں کے ساتھ غداری کی, اور کٹر قسم کا نجدی شیخ عبدالجبار دبئی اوقاف میں مدیر عام ہوا کرتا تھا. ان دنوں میں بھی ہم چھوٹے عمر میں تھے. والد ماجد 2 اونٹ ذبح کر کے دبئی میں ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن شب مولود منایا کرتے تھے. ہمت نہیں تھی الحمدللہ, جرأت نہیں تھی کہ بند کروائے. کوئی نہیں روک سکتا جب تک نیت میں خلوص ہو. اگر نیت میں فطور آ گیا تو ساری رکاوٹیں شروع ہو جائیں گی. وہ میلاد کا قصور نہیں ہے, محفل کا قصور نہیں ہے, وہ اپنا قصور ہے. نیت میں فطور آ گیا تو تائید خداوندی ختم ہو گئی. نیت میں فطور آ گیا تو تائید مصطفی ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتے ہوئے ہر وقت نبی کا دھوم مچاتے رہے. یہ مولانا میرے سامنے بیٹھے ہوئے مولانا انوار الحق صاحب مبارک سینٹر والی محفل میں پوچھ رہے تھے, ناظم اسٹیج تھے, مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ علماء کے القابات وغیرہ. میں نے کہا دیکھیں مقصد ہمارا سرکار ہے, سرکار کی ثناخوانی شان بیان کرنا یہی مقصد ہے. یہ 2-4 لفظ میں لکھ کے دے رہا ہوں, اس سے آگے مت بڑھنا. علماء کی ثناخوانی ہمارا مقصد اس محفل میں نہیں ہے, میلاد کی محفل ہے. مقصد سرکار کی شان. جتنا ٹائم علماء کے لیے خرچ کرو گے, ضائع کرو گے, علماء کے لیے لگاؤ گے, وہ بھی سرکار کے لیے کوئی الفاظ استعمال کرو. اور یہ بالکل سہم گئے تھے. مجھ سے لکھ کے لیے علماء کے جس انداز میں قدردانی ہونی چاہیے اسی انداز میں 2 الفاظ میں علماء کے لیے القابات ختم. اور یہ اشعار, نعت اور قرآن کی آیاتوں سے سرکار کے شان ہی بیان فرماتے ہیں. مقصد وہ ہے اپنا نام ظاہر کرے, اپنا شان بڑھائے, اپنی شان بڑھائے, اپنا وجود ثابت کرے. یہ نہیں چاہیے صرف فنا ہو جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر, فنا ہو جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان پر, مٹ جاؤ ان کے نام پر, ان کے شان پر, ان کے صفات کے جلووں میں گم ہو جاؤ. مٹو گے وہاں اور پوری دنیا میں تمہارا نام روشن ہو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى.
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت آپ کے لیے اولا سے بہتر ہے. لفظ ذہن میں بٹھا لیجئے گا، آخرت کا لفظ آیا اور اولا کا لفظ آیا. اولا اول سے ہے، پہل سے. آپ کے لیے یوں ترجمہ کیا جاتا ہے عام فہم کہ آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. بعض نے سوچا کہ آخرت کا معنی شاید آخرت ہی ہے. آخرت کا معنی شاید آخرت یعنی آخرت، عالم آخرت شاید مراد ہو. جس طرح سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کا معنی جو ہے وہاں پر لیا گیا کہ انتقال کے بعد سے آخرت کا جو عالم ہے، دنیا ہے، اس کا آغاز ہے انتقال کے بعد. مگر جس آخرت کے لیے، عالم آخرت کے لیے لفظ آخر استعمال ہوتا ہے، اس کے مقابل لفظ دنیا ہے، اولا نہیں ہے. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا و آخرت، دنیا و آخرت. مگر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اگر صرف آخرت مراد ہو تو ہونا چاہیے تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا، خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے آپ کے لیے آخرت بہتر ہے. مگر اس کو کل الفاظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمایا، کل الفاظ کہ اب ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہے. کیا مراد ہے اولا سے؟ اولا کو کہاں سے ہم گنے، اولا کو کہاں سے شمار کرے، اولا کا مطالعہ کرے تو کہاں سے کرے؟ ہمیں پتا چلتا ہے احادیث کا مطالعہ کرے، قرآن شریف کا مطالعہ کرے، احادیث مبارکہ کے شروحات کو پڑھے تو پتا چلتا ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں، حضرت سیدنا خواجہ عبداللہ کے گھر میں دنیا میں ظاہر ہونا یہ اولا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اولا موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کے آگ میں جلوہ فرما ہونا اس سے بھی اولا موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں میں نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی نوح میں سوار رہا، اس سے بھی اولا موجود ہے. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکنا نور محمدی کا اور اس کے روبرو فرشتوں کا سجدہ کرنا، ارے اس سے بھی اولا موجود ہے. جاؤ اولا کی طرف، آگے بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں اولا کا انتہا ہے وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ سید. کیونکہ اولائے خداوندی کا کوئی انتہا نہیں ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زرقانی شریف کی عبارت ہے لا شمس ولا قمر ولا جنت ولا نار ولا انس ولا جن ولا ملک مکرم لا شیء الا اللہ وانا محمد رسول اللہ. چاند، سورج، آسمان، زمین، جنت، جہنم، فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. لا 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 شیء الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور اگر تھا تو صرف میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. اب اندازہ لگائیے وہاں ایک ذات الہی ہے اور ذات مستقل